اختلاف کی ایک بڑی واضح مثال ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس دینی اختلاف میں میزان نہیں بنتا بلکہ سنت میزان بنتی ہے۔ مثلا رفع دین کو لے لیں آپ۔ اب آپ خود فرماتے ہیں کہ جی نماز تو اجماع اور عملی تواتر سے سنت کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے، قرآن مجید نے تو اس کو موضوع نہیں بنایا اس لیے کہ لوگ جانتے تھے، مانتے تھے۔ تو اب میرا آپ کا اختلاف ہے رفع دین کے معاملے میں، تو یہاں پر تو میزان سنت بنے گی نا، قرآن مجید تو یہاں زیر بحث ہی نہیں آ رہا۔ قرآن مجید ہی نے اصل میں یہ بتایا کہ یہ دین ابراہیمی کی روایت کے تحت کی عبادات ہے، یہ بتایا کہ ان کو پیغمبر کو اختیار کرنا ہے، یہ بتایا کہ ان کی تاریخ پیغمبر سے شروع نہیں ہوتی، یہ سب پیغمبروں کے ہاں موجود رہی ہیں، یہ ساری باتیں قرآن نے بتائیں۔ یعنی میں خلاصہ کر دیتا ہوں، یہ بات بتائی کہ یہ اسلام جس کو تم کہتے ہو اس کی ابتدا محمد الرسول اللہ سے نہیں ہوئی، ٹھیک، یہ بتایا کہ یہ ہمیشہ سے اللہ کا دین رہا ہے، یہ بتایا کہ اس دین میں یہ نماز، یہ روزہ، اس طرح کی چیزیں بھی ہمیشہ سے رہی ہیں، یہ جگہ جگہ واضح کر دی۔ اس کی پوری تاریخ میں نے اپنی کتاب میزان میں نقل کر دی اور قرآن کی آیات کی روشنی میں نقل کر دی ہے۔ ایک جگہ تمام پیغمبروں کے نام لے کر یہ بتا دیا کہ ہم نے اپنے پیغمبر سے یہ کہا تھا کہ دین کی جو روایت ان پیغمبروں نے قائم کی ہے آپ کو اس کی پیروی کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ جس وقت اس نبوت کی ابتدا ہوئی، یعنی محمد الرسول اللہ کی نبوت کی ابتدا ہوئی، تو ہم نے ابتدا ہی میں وہی کر دی کہ جو ملت ابراہیم ہے، دین ابراہیمی ہے، آپ نے اس کے مطابق عبادات بھی کرنی ہے اور یہ سارے معاملات انجام دینے ہیں۔ تو اصلاً یہ سب اب قرآن کے احکام بن گئے، یعنی پیغمبر قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے امتثال امر میں یہ سارے معاملات انجام دے رہا ہے۔ اس کے بعد اب پیغمبر نے جو کچھ انجام دیا وہ ہم تک پہنچنے کا معاملہ ہے نا، یعنی اس کی حیثیت تو قرآن نے متعین کر دی، اس کو دین بنا دیا، اس کی پیروی کا ہمیں مکلف کر دیا، تو یہاں تو بحث ہی ختم ہو گئی۔ اب اس کو پہنچنا ہے ہم تک، تو میں نے عرض کیا کہ وہ اجماع اور تواتر سے پہنچا ہے، تو جو کچھ بھی سنت منتقل ہوئی ہے وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، لہٰذا کوئی اختلاف کی گنجائش اس میں نہیں ہو سکتی، نہ اختلاف ہوا ہے۔ میں نے اس کی فہرست 2007 میں اپنی کتاب میں شائع کی تھی، آپ نے مجھ پر ہونے والے اعتراضات کی فہرستیں دیکھی ہیں، پڑھا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، کسی نے اس فہرست پر یہ اعتراض کیا ہے کہ فلاں چیز اس میں شامل کیوں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک متفق علیہ فہرست ہے، یعنی اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو ہر شخص مانتا ہے، تو وہاں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اب وہاں کوئی اگر بحث نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رفع دین کا مسئلہ ہے یہ نہ قرآن سے متعلق تھا نہ سنت سے، یہ اصل میں اخبار احاد سے پیدا ہوا۔ جب اخبار احاد سے یہ مسئلہ پیدا ہوا تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر قرآن ہی سامنے آیا، اس نے یہ بتایا کہ دین میں جو اعمال پیغمبر کی طرف سے تمہیں مل جائیں وہ تطوعاً ادا کیے جا سکتے ہیں، تو اسی اصول کے اوپر میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی اور اس کا ایک مقام بھی اپنی کتاب میں بیان کر دیا۔ یہی معاملہ آپ کو اور بہت سی دوسری چیزوں میں ملے گا، نہیں قرآن وہ اصول بیان کرے گا، اس اصول کی روشنی میں ہم دیکھ لیں گے کہ اس کو قبول کرنا ہے یا قبول نہیں کرنا، وہ سارے اصول قرآن ہی کے بیان کرنا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن خاص اس معاملے میں کوئی فتویٰ دے، وہ بعض اوقات ایک قاعدہ، ایک اصول، ایک جنرل پرنسپل بیان کرے گا، اس کا اطلاق کر کے آپ فیصلہ کر لیں۔ ٹھیک، بڑی عمدہ آپ نے مثال کی وضاحت کی۔